اور یہ سب کچھ وہ ایک مرد کی خاطر کرتی ہیں، لیکن تم نے میری خاطر اپنے جسم کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ سنو سامی، تم بچپن سے اپنے جسم میں پروان چڑھتی آئی ہو، اور میں بچپن سے اپنے وطن کی آغوش میں پروان چڑھ رہا ہوں۔ جس طرح تمہیں اپنے جسم سے محبت ہے، اسی طرح مجھے اپنے وطن سے پیار ہے۔ اگر مجھے اپنے وطن کی خاطر تمہارے دیس کی طرف جانا پڑا تو وہاں ہماری ملاقات ہو جائے گی، ورنہ میں آخری پاک زمین کو چھوڑ کر ایسی محبت کے لیے بھٹکنا گوارا نہیں کروں گا جو صرف جسم کے لیے ہوتی ہے، روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسی دل توڑنے والی باتیں نہ کرو فرحات، یہ کھوکھلی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک اٹل فیصلہ ہے۔ تمہیں تمہارا جسم مبارک ہو، مجھے اپنا وطن عزیز ہے۔ خدا حافظ۔ ٹھہرو فرحات، مجھ سے یوں ناتا نہ توڑو، ہم ایک اچھے دوست کی طرح جدا ہوئے ہیں، بہت جلد ایک اچھے دوست کی طرح ملیں گے۔ ہاں، اگر تقدیر نے ملایا تو ضرور ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے ایک نامعلوم مدت کے لیے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اب بھی مجھے خیالوں میں پکار رہی ہوگی، لیکن میں نے دل پر جبر کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اپنی بھرپور محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرے گی، مگر میں لگاوٹ کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا۔ زبان سے تو سبھی لڑکیاں محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، اگر سامی کو واقعی محبت ہوگی تو وہ اپنے چہیتے جسم کو بھی داؤ پر لگا کر میرے پاس آ جائے گی۔ بس اب میں اسی طرح اس کی محبت کا یقین کر سکتا تھا۔ ہم جنگل کی پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے پختہ سڑک پر آئے۔ انٹیلیجنس والوں کی تینوں گاڑیاں واپسی کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ کار کی پچھلی سیٹ پر انسپیکٹر لیٹا ہوا تھا، اس کے زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ مجھے وین میں مسلح جوانوں کے درمیان بٹھا دیا گیا۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں میں فرار نہ ہو جاؤں۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ ان کے درمیان بیٹھا رہا۔ میں انسپیکٹر وغیرہ کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ وہ میرے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن میرا دل خیال خانے کی طرف مائل نہ ہوا۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ سامی کی جدائی نے اور اس کی بے رخی نے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ میں نے اس کے خیال کو بھی دماغ سے جھٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم آئی بی کی عمارت میں پہنچے۔ مجھے توقع تھی کہ وہاں مجھ سے طرح طرح کے سوالات ڈانٹ ڈپٹ کر کیے جائیں گے، لیکن کسی نے مجھ سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ 3 مسلح جوان میرے دائیں بائیں اور پیچھے چلتے رہے اور مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میں نے بھی فریاد نہیں کی، بڑے آرام سے ایک ایزی چیئر پر نیم دراز ہو گیا۔ جو مجرم ہوتے ہیں وہ سزا کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس لیے ٹھاٹھ سے تمام رات سوتا رہا۔ دوسری صبح 8 بجے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مسلح جوان مجھے لے کر ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں آئے۔ وہاں صوفہ پر چند آفیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انسپیکٹر بھی تھا جس کا ہاتھ زخمی ہوا تھا۔ اس نے کہا، فرحات، کل رات تم نے صحیح رہنمائی کی تھی، ہم دشمنوں کے اڈے تک پہنچ گئے تھے، لیکن ہم یہ کیوں نہ سوچے کہ تم نے ڈبل گیم کھیلا ہے، ایک طرف ہماری رہنمائی کرتے رہے اور دوسری طرف اپنی محبوبہ کو سرحد پار کروا دی۔ میں نے جواب دیا، آپ اپنے طور پر بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے ملک سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ میں اپنے وطن کی خاطر اپنی محبوبہ سے بھی منہ موڑ سکتا ہوں۔ اگر میں ان کا ساتھی ہوتا تو میں اس وقت بلا روک ٹوک ہیلی کاپٹر کے ذریعے سامی کے ساتھ چلا جاتا۔ انسپیکٹر نے کہا، میرے آدمیوں کی رپورٹ کے مطابق تم بہت پہلے ہی ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اگر تم ان کے ساتھی نہیں ہو اور ان کے ساتھ تم نے جانا گوارا نہیں کیا تھا تو پھر سامی کو کیسے چھوٹ دے دی؟ میں نے چھوٹ نہیں دی، میرے پہنچنے سے پہلے ہی ہیلی کاپٹر میری پہنچ سے بلند ہو گیا تھا، میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ ایک آفیسر نے طنزی انداز میں کہا، حالانکہ تم ان کا بگاڑ سکتے تھے، تمہارے ہاتھ میں ریوالور تھا، تم فائرنگ کر سکتے تھے، مگر تم نے ایک فائر بھی نہیں کیا۔ کیا سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ تم نے انہیں نہایت آسانی سے فرار ہونے کا موقع دیا ہے؟ میں نے انہیں فرار ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں سامی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر میری فائرنگ سے ہیلی کاپٹر گر جاتا تو سامی مجھے زندہ سلامت نہ ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سامی کی خاطر ان پر فائرنگ نہیں کی۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ اپنے ملک کی خاطر اپنی محبوبہ سے بھی منہ موڑ سکتے ہو۔ تم کیسے محب وطن ہو؟ ایک محبوبہ کو زندہ رکھنے کے لیے تم نے ملک کے دشمنوں کو یہاں سے نکل جانے کا موقع دیا۔ کیا اس طرح تم خود اپنے جرم کا اعتراف نہیں کر رہے ہو؟ میرا سر ندامت سے جھک گیا۔ انٹیلیجنس کے آفیسر کتنے ذہین تھے، انہوں نے گھما پھرا کر مجھ سے میرے جرم کا اعتراف کرا لیا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں سامی کو زندہ سلامت رکھنے کی خاطر ملک کے دشمنوں کو بھاگنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اب مجھے احساس ہوا کہ ایک لڑکی کے عشق میں نے کیسی نادانی کی ہے۔ واقعی مجھ سے نادانستگی میں بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہے۔ میں نے سامی کو بچانے کی خاطر اس پہلو پر توجہ نہیں دی تھی کہ دشمنوں کو فرار ہونے کا موقع مل جائے گا۔ جرم دانستہ کیا گیا ہو یا نادانستگی میں ہوا ہو، بہرحال میں مجرم کہلاؤں گا۔ آپ جو چاہے سزا دیں، مگر خدا کے لیے مجھے اپنے ملک کا دشمن نہ سمجھیں۔ یہ میرے لیے ایک گالی ہے۔ میں سزا برداشت کر سکتا ہوں لیکن گالی برداشت نہیں کر سکتا۔ جرم کیا ہے تو سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ایک آفیسر نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم خود کو ایسے مقام تک لے آؤ جہاں صرف گالیاں سننی پڑتی ہوں تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہوگی۔
میں نے کہا لیکن غلطی کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ مجھے اتنا موقع دیں کہ میں دشمنوں کا پیچھا کر سکوں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں پکڑ کر واپس لے آؤں گا. پھر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے موقع نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ میں آپ لوگوں کی نظروں میں قابل اعتماد نہیں ہوں. ہاں یہ درست ہے کہ تم قابل اعتماد نہیں ہو، لیکن ہم تمہاری اس سونگھنے والی صلاحیت کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. انسپیکٹر راشد نے بتایا ہے کہ تم نے سامی کی بو کو سونگھتے ہوئے دشمنوں کے اڈے تک رہنمائی کی تھی. اگر میں یہاں سے باہر جاؤں تو کیا تم بتا سکو گے کہ میں باہر جا کر کہاں وقت گزارا؟ جی ہاں، میں بتا سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے قریب آ کر آپ کو سونگھنا چاہتا ہوں. وہ آفیسر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میں اس کے قریب پہنچ کر اس کے چاروں طرف یوں گھومنے لگا جیسے اس کی بو سونگھ رہا ہوں. حالانکہ بو سونگ کر میرے فرشتے بھی یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ آفیسر باہر جا کر کہاں وقت گزارے گا. یہ سب کچھ آفیسر کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتا تھا، لیکن میں ان پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کے علم سے بخوبی واقف ہوں. وہ آفیسر ایک اور آفیسر کے ساتھ باہر چلا گیا. کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. میں نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور بلند آواز سے کہنے لگا. آفیسر اس کمرے سے نکل کر ایک جگہ ٹھہر گئے ہیں. وہ دروازے کے باہر چند قدم کے فاصلے پر ہیں. جب وہ آگے بڑھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور باہر کھڑے ہوئے آفیسر کے خیالات پڑھتا رہا. اس کے خیال سے مجھے پتا چلا کہ وہ کہیں نہیں جائے گا، کاریڈور میں کھڑا رہے گا. وہ اپنے ساتھی آفیسر سے کہہ رہا تھا، فرحاد کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے آفیسر کا جواب سنائی دیا، ظاہر تو وہ شریف آدمی نظر آتا ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ویسے یہ سونگ کر کسی کا پیچھا کرنے والی صلاحیت ایسی ہے کہ یہ شخص ہمارے بہت کام آ سکتا ہے. میں اسی پوائنٹ پر سوچ رہا ہوں، کیا ہم کسی طرح اس کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ ہاں، اس طرح کہ وہ ہمارے آدمیوں کی کڑی نگرانی میں رہے اور ہمارے کام آتا رہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ ہماری نگرانی میں رہے گا اور ہمارے کام آتا رہے گا. اگر آئندہ اس نے وفاداری کا ثبوت دیا تو ہم اسے باقاعدہ ٹریننگ دیں گے. ہمیں اسے آزمانا چاہیے. ہاں، ہم پہلے یہ طے کر چکے ہیں کہ محمود حسن کو جیل سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے گا. اگر فرحاد اس کی مہک سے آشنا ہو جائے تو پھر ہم اس کی رہنمائی میں بڑی آسانی سے محمود حسن کا پیچھا کر سکیں گے. آپ بھی اسے محمود حسن کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ہم دیکھ چکے ہیں وہ یقیناً کسی ملک کا سیکرٹ ایجنٹ ہے. جب تک ہم اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے اس کی اصلیت کا علم نہیں ہوگا. اچھی بات ہے، آئیے ہم اس طرح فرحاد کو بھی آزمائیں گے کہ وہ دیانتداری سے ہمارے کام آ سکتا ہے یا نہیں. وہ دونوں واپس آنے لگے. میں نے آنکھیں کھول دی. وہ دونوں آفیسر واپس آ رہے ہیں. میری بات ختم ہوتے ہی دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر آ گئے. دوسرے تمام آفیسرز مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے. ان دونوں نے میری اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ اس کمرے سے نکل کر کہیں دور نہیں گئے تھے. دروازے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے. ایک آفیسر نے مجھ سے کہا، فرحاد، ہم اس تذبذب میں ہیں کہ تم پر اعتماد کریں یا نہ کریں. اس تذبذب سے نکلنے کا ایک یہی راستہ ہے کہ ہم تمہیں اپنی وفاداری ثابت کرنے کا ایک موقع دیں. میں نے خوشی کا اظہار کیا. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے ایک موقع دے رہے ہیں. آفیسر نے کہا، ابھی تمہیں ایک قیدی سے ملایا جائے گا. تم اپنی عادت کے مطابق اس کے جسم کی بو سے آشنا ہو جاؤ. آج رات ہم اسے فرار ہونے کا موقع دیں گے اور تمہاری رہنمائی میں اس کا پیچھا کریں گے. اگر اس بار تم نے صحیح رہنمائی کی تو ہم تمہاری پچھلی غلطی معاف کر دیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی صحیح رہنمائی کروں گا. اس سلسلے میں میری ایک درخواست ہے کہ مجھے اس قیدی سے کھل کر باتیں کرنے کا موقع دیا جائے. وہ باتیں نہیں کرے گا، اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے. تم جتنی دیر چاہو خاموشی سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو. یہ کہہ کر آفیسر نے دو مسلح جوانوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے قیدی کے پاس لے جائیں. وہ میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا. میں ان کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا. عمارت کے پچھلے حصے میں چند کوٹریاں تھیں جنہیں حوالات کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. وہیں ایک کوٹری میں وہ قیدی سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا. کوٹری کے سامنے کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے آہنی دروازے کا تالا کھول دیا. میرے اندر جانے کے بعد دروازے کو دوبارہ بند کر دیا گیا. سپاہی اور دو مسلح جوان وہاں سے چلے گئے. اس دوران قیدی نے سر اٹھا کر ایک بار مجھے دیکھا تھا، پھر سر جھکا کر یوں بیٹھ گیا جیسے وہاں کسی کے آنے کی اسے پرواہ ہی نہ ہو. میں اس کے سامنے آہنی دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا اور اس کے خیال کو پڑھنے لگا. وہ سوچ رہا تھا، ہاں، نہ جانے کتنے لوگ پوچھ گچھ کے لیے آتے ہیں مگر میری زبان نہیں کھلے گی. میں جانتا ہوں کہ ابھی یہ لوگ نرمی سے کام لے رہے ہیں، اس کے بعد یہ مجھے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گے. لیکن میرا نام بھی بھوانی شنکر ہے. میں نے اپنی اصلیت تک نہیں پہنچنے دوں گا. بھوانی شنکر کا نام سنتے ہی میں چونک گیا اور حیرانی سے بس قیدی کو دیکھنے لگا. حیرانی اس بات کی تھی کہ جس بھوانی شنکر سے میں اپنے ملک کے راز چھین کر لانا چاہتا تھا وہ میرے سامنے قیدی کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک آپ میرے سامنے آ جائے گا.
اب یہ اس کی بدنصیبی تھی کہ اس کے تمام ساتھی فرار ہو گئے تھے اور وہ مجھ سے ٹکرانے کے لیے اس کوٹری میں رہ گیا تھا۔ میرے جی میں آیا کہ میں اسی وقت اس کی اصلیت ظاہر کر دوں اور اس کا اصلی نام لے کر اسے مخاطب کروں۔ وہ حیرت سے اچھل پڑے گا، دیدے پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھے گا کہ میں کس طرح اس کے اندر چھپے ہوئے بھوانی شنکر تک پہنچ گیا ہوں، لیکن میں اچانک ہی اس کی اصلیت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح میں خود انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں مشکوک ہو جاتا۔ وہ مجھ سے سوال کرتے کہ بھوانی شنکر کو کیسے جانتا ہوں، اور اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوتا کیونکہ اس سے چند دن پہلے میں خود بھوانی شنکر کو اس کے چہرے سے نہیں پہچانتا تھا۔ خیال خانی کا کمال تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن میں کسی پر اپنی خیال خانی کی صلاحیتیں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ میرے ملک کے اہم راز اب تک بھوانی شنکر کے پاس ہیں یا اس کے ساتھی سرحد پار لے گئے ہیں۔ شمیہ اور سامی نے بتایا تھا کہ بھوانی شنکر ان کا لیڈر تھا، اسی لحاظ سے وہ اہم راز صرف ایک لیڈر تک محدود رہنے چاہیے تھے۔ میں چپ چاپ اس کے خیال کو پڑھنے لگا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے متعلق سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ سب کہاں ہیں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اور وہ لوگ جہاں بھی ہوں گے اپنی حفاظت آپ کریں گے۔ مجھے صرف ان تمام رازوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو میں ایک بلی کی مدد سے حاصل کر چکا ہوں۔ بلی، نہ جانے وہ سامی کہاں چلی گئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے مطلب کے مطابق سوچے، لیکن وہ اپنی بلی کی گمشدگی پر افسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کے خیال کو اپنی طرف موڑ دیا۔ بلی تو بھاگ گئی ہے، اس کے متعلق سوچتے رہنے سے وہ واپس نہیں آ جائے گی۔ مجھے صرف اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے۔ وہ تمام راز کی ایسی کی تیسی وہ جلا کر سوچنے لگا۔ نہ جانے میرے دماغ میں یہ راز والی باتیں کیوں کلبلا رہی ہیں۔ وہ تمام راز تو ایک مائکرو فلم کی صورت میں محفوظ ہیں۔ یہ مائکرو فلم 1 انچ کے ایک پلاسٹر کے کیپسول میں ہے۔ انٹیلیجنس کے خرانٹ جاسوس بھی یہ نہیں جان سکتے کہ میرے زبان کے نیچے جبڑے کے پاس ایک مصنوعی جھلی ہے۔ اس جھلی کے اندر وہ کیپسول رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے باتوں کے دوران ہلکی سی لکنت ہوتی ہے۔ سننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ میں اسی طرح بولنے کا عادی ہوں۔ میں حیرانی سے اس کی تھوڑی کی طرف جبڑے کے نیچے غور سے دیکھنے لگا۔ بھوانی شنکر صحت مند تھا، اس کے بدن میں گوشت بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی کے نیچے بھی گوشت اور چربی تھی، اس لیے کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہاں ایک مصنوعی جھلی ہوگی اور اس جھلی میں ایک کیپسول چھپا کر رکھ دیا گیا ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ وہ جھلی کی موجودگی میں کس طرح بولتا ہے۔ میں نے بات چھیڑی، تم بہت دیر سے خاموش ہو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہو، کہ یہ سچ ہے؟ وہ اپنی خاموشی سے یہ ثابت کرنے لگا کہ یہ سچ ہے۔ وہ مجھ سے بھی باتیں نہیں کرے گا۔ میں اس کے بالکل قریب جا کر یوں گہری گہری سانسیں کھینچنے لگا جیسے اسے سونگ رہا ہوں۔ اس نے مذاق اڑانے کے انداز میں مجھے دیکھا، پھر اپنے سر کو جھکا لیا۔ اتنے میں سپاہی اور 2 مسلح جوان آ گئے۔ میں ان جوانوں کے ساتھ پھر اس حالنما کمرے سے بڑے کمرے میں آ گیا جہاں وہ تمام افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایک نے پوچھا، کیا تم نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، جی ہاں۔ کیا تم اس کی بو کو سونگ کر اس کا پیچھا کر سکو گے؟ میں نے جواب دیا، میں اس سلسلے میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے جسم کی بو کے ساتھ ایک اور مستقل بو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ کیسی بو ہے؟ ایک آفیسر نے پوچھا۔ میں نے اس بو کا تجزیہ کیا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فلم نیگیٹو یا پازیٹیو کی بو ہے اور برابر اس کے جسم سے خارج ہو رہی ہے۔ تمام افسران چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک آفیسر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مستربانہ انداز میں کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا وہ قیدی کوئی فلم نگل کر بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا، اگر وہ کوئی فلم نکل جاتا تو وہ پیٹ میں پہنچ جاتی، لیکن اس کے جبڑے کے قریب سے فلم کی مہک خارج ہو رہی ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد مجھے پھر طلب کیا گیا۔ اس بار افسروں کا رویہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے برابر صوفے پر بٹھایا۔ ایک ملازم نے ناشتے کی ٹرالی لا کر میرے سامنے کھڑی کر دی۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں صبح سے بھوکا ہوں، یعنی مجھے دشمن سمجھ کر بھوکا رکھا گیا تھا اور آپ دوست سمجھ کر خاطر مدارات کی جا رہی تھی۔ ناشتے کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ بھوانی شنکر کا ایکس رے فوٹو لیا گیا تھا، جس سے پتہ چلا کہ اس نے اپنے جبڑے کے پاس 1 انچ لمبی کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ پہلے تو اسے سمجھایا گیا کہ وہ چیز نکال کر ان کے حوالے کر دے، مگر وہ انکار کرتا رہا۔ آخرکار اسے انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کر کے آپریشن تھیٹر پہنچا دیا گیا۔ پھر آپریشن کے ذریعے وہ مائکرو فلم والا کیپسول برآمد کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد ایک آفیسر نے کہا، تم حیرت انگیز صلاحیت کے مالک ہو، انسانوں کی مختلف بو کو بھی پہچانتے ہو اور جسم کے اندر چھپی ہوئی کسی چیز کی مہک کو بھی پہچان لیتے ہو۔ کیا تم بو کا تجزیہ کرنے کی مشق کرتے رہتے ہو؟ جی نہیں، میں نے جواب دیا، یہ میری پیدائشی عادت ہے۔ وہ کتنی ہی قسم کی خوشبو اور بدبو آپس میں گڑ مڑ ہو جائے، میں نے الگ الگ پہچان لیتا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے میری پچھلی زندگی اور موجودہ مصروفیات کے متعلق سوالات کرتے رہے اور میں انہیں اطمینان بخش جواب دیتا رہا۔ اس دوران ہمارے درمیان کافی حد تک بے تکلفی ہو گئی۔ ایک آفیسر دوست کی حد تک بے تکلف ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ شبانہ ہوٹل میں آیا۔ ہوٹل کے احاطے میں پچھلی رات سے میری کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس کار میں سامی کے ساتھ ڈنر کے لیے آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سامی کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ اس آفیسر نے، جس کا نام شہباز خان تھا، مجھے اداس دیکھ کر پوچھا، تمہارا منہ کیوں لٹک گیا ہے؟ میں نے سر داہ بھر کر کہا، سامی یاد آ رہی ہے۔
کیا وہی لڑکی جو پچھلی رات ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہو گئی ہے؟ وہ فرار نہیں ہوئی، دشمن اسے جبرن لے گئے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، یعنی وہ جا چکی ہے۔ جو چھوکری ہاتھ سے نکل گئی ہے اس کا افسوس نہ کرو، سامی سے آگے چھوکریاں اور بھی ہیں، اور کتنی چھوکریوں کی ضرورت ہے؟ میری جان، آج تم نے وہ کارنامہ دکھایا ہے کہ کرائم برانچ کے کسی ریکارڈ میں ایسے کارنامے کی مثال نہیں ملتی۔ کمال ہے، تم سونگنے کی عادت سے ایکس رے مشین کی طرح انسان کے جسم کے اندر پہنچ جاتے ہو۔ اب میں تمہیں آوارہ بھٹکنے نہیں دوں گا، تمہیں کام کا آدمی بناؤں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ تم اس صلاحیت سے خود کو اور اپنے ملک کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ کیا تم ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا پسند کرو گے؟ میں نے جواب دیا، کام کرنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کا اچھا خاصا معاوضہ حاصل کیا جائے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں معاوضے کے لالچ میں کہیں کام نہیں کروں گا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی اور تحفظ کے لیے کام کیا جائے۔ اس سلسلے میں مستقل ملازمت نہیں کروں گا، جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کے کام آتا رہوں گا۔ یہ تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو بھائی؟ یہ تکلف ختم کرو، ہم آپس میں دوست ہیں۔ میں نے بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھی بات ہے، آج سے ہم بے تکلف دوست ہیں۔ آپ بتاؤ کہ پھر کب ملاقات ہوگی؟ آج رات کو اسی ہوٹل میں ٹھیک 8 بجے، ڈنر میری طرف سے۔ اوکے۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا اور کار کا دروازہ کھول کر سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھتے ہی عقب نما آئینے میں ایک حسینہ نظر آئی۔ وہ ہوٹل کے برآمدے میں کھڑی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے شہباز خان سے کہا، شہباز ذرا اس آئینے کو بھی دیکھو، تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ شہباز نے یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھا جیسے واقعی آنکھیں روشن ہو رہی ہوں۔ اس نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، غضب کی چھوکری ہے، اسے میں کئی بار اس ہوٹل میں دیکھ چکا ہوں۔ یہ جتنی حسین ہے اتنی مغرور بھی ہے، اسے دیکھنا فضول ہے دوست، یہ تمہارے آگے گھاس نہیں ڈالے گی۔ اچھا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ ہاں، اس لیے چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں تمہارے سونگنے کی صلاحیت کام نہیں آئے گی۔ یہ درست ہے کہ میری صلاحیت کام نہیں آئے گی، لیکن اپنی شخصیت بھی تو کوئی چیز ہے۔ کیا تم خود کو گلفام سمجھتے ہو؟ میں گلفام تو نہیں ہوں، لیکن ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوں۔ تم شام تک موقع دو، آج رات یہ ڈنر ٹیبل پر ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں کار کو بیک کر کے پارکنگ ایریا سے نکالنے لگا۔ اسی وقت وہ تیزی سے چلتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لفٹ لینا چاہتی ہے۔ مجھے اتنی جلدی کامیابی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے کار روک دی اور مسکرا کر شہباز کو دیکھنے لگا۔ شہباز نے فوراً ہی قریب آ کر پوچھا، فرحاد، معلوم ہوتا ہے کہ اسے پرانی جان پہچان ہے؟ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے؟ مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملا۔ وہ حسینہ بالکل قریب آ کر کہہ رہی تھی، میری گاڑی اچانک خراب ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں؟ ضرور، میں نے کہا۔ آپ کہاں جائیں گی؟ سمن آباد۔ یہ کہہ کر وہ کار کی پچھلی طرف سے گھومتی ہوئی اگلی سیٹ کے دروازے پر آ گئی۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ شہباز کو یقین ہو گیا کہ وہ حسینہ میرے لیے قطعی اجنبی تھی، صرف مجبوری کے تحت لفٹ لینے آئی تھی۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، اچھا فرحاد۔ اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، وش یو گڈ لک۔ میں نے مسکراتے ہوئے کار کو پارکنگ ایریا سے نکالا اور ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا۔ اس حسینہ نے مجھ سے لفٹ لی تھی۔ اب اس سے لفٹ لینے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کے مزاج کو اور اس کے کردار کو سمجھتا۔ یہ سمجھنے کے بعد ہی مجھے پتا چلتا کہ وہ آج شام کی دعوت قبول کرے گی یا نہیں۔ وہ حسینہ خاموش بیٹھی ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لڑکی کو تنہا پا کر عشق کرنے لگتے ہیں، اس لیے مجھے ذرا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ شخص خود ہی کوئی بات چھیڑ کر مجھ سے لفٹ لینے کی کوشش کرے گا۔ میں نے کنکھیوں سے اس پر ایک نظر ڈالی۔ ایک نظر سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی حسین لڑکی مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ بس اسے دیکھنے سے نیت خراب ہو جاتی تھی۔ اس کا مکھن سے تراشا ہوا چہرہ، غرور کی طرح اٹھی ہوئی ستواں ناک، پکارنے والے خاموش لب، تھوڑی میں خفیف سا گڑا، جیسے وہ تند و تیز مزاج لڑکی ہو۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، اس لیے میں ان آنکھوں کو نہیں دیکھ سکا۔ مجھے کچھ دال میں کالا نظر آیا۔ وجہ یہی تھی کہ ایک مغرور لڑکی مجھے لفٹ دینے کے لیے تیار بیٹھی تھی، اور کسی مقصد کے بغیر یہ حسینہ مہربان نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اس کے خیالات کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، اوہ بہت دیر ہو گئی، یہ شخص میری طرف مائل نہیں ہو رہا، مجھے اپنی کوٹھی تک پہنچنے سے پہلے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اپنی سیٹ پر ذرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا یہ آپ کی کار ہے؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ کے حلیے سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ اس کار کے مالک ہیں۔ آپ برا نہ مانیے گا، جو بات میرے دل میں تھی وہ میں نے کہہ دی۔ برا ماننے کی کیا بات ہے؟